ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد بي وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله وسيد الخلائق والبشر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الذين هم خلاصة العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الحمد والصلاة، جامعہ مسجد تقوی شالیمار ٹاؤن میں ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا اور تخلیق کائنات کے ساتھ اس کی سجاوٹ اور بناوٹ کا اور اس کی آبادی کا بھی انتظام فرمایا.
اور ایک زمانہ ایک وقت مقرر کے حساب کے تعین کے لیے رب تعالی نے اسلامی سال یعنی مہینوں کی ترتیب کو مرتب فرمایا، متعین فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ رب تعالی نے مہینوں کی ترتیب بترتیب مرتب کی، مدون کی، اس کو تشکیل دیا اور اس کے اندر 12 مہینے متعین فرمائے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو رب تعالی نے فضیلت، برتری اور احترام اور تکریم کے مقام پر متفوق فرمایا۔ اسلامی سال کا سن 1447 کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام، حرمت والے مہینوں جو 3 مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، پھر بعد میں رجب المرجب جو شعبان سے پہلے آتا ہے، جمادی الثانی کے بعد، حرمت والا مہینہ محرم الحرام گزر چکا۔ بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والوں میں ماہ محرم الحرام اور ماہ صفر المظفر کے حوالے سے عجیب اور غریب قسم کی تعویلات، غلط افکار، غلط رجحانات، غلط نظریات پروان چڑھے ہوئے ہیں کہ محرم الحرام کے پورے مہینے میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں شادی بیاہ اور کسی طرح کی خوشی کرنے سے احتراز کیا جاتا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، جبکہ اس ماہ مبارک محرم الحرام کی جو فضائل، مناقب اور اس کے اندر جو عظمت اور عزت والی خصوصیات ہیں وہ لامتناہی ہیں، اور شرعی طور کے اوپر کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی گھڑی، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس کے اندر یہ تصور کیے اور یہ خیال رکھا جائے کہ اس کے اندر انسان نے خوشی نہیں کرنی، یا یہ منحوس اور نحوست والا مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنی۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ اس مہینے کے اندر مثلا یہی صفر المظفر کے مہینے میں غلط تعویلات میں سے ایک غلط تعویل یہ ہے کہ خوشی کی کوئی تقریب اس میں متعین نہیں کی جاتی، رشتہ ازواج کا تعلق قائم نہیں کیا جاتا، اگر نکاح ہو بھی کیا ہے تو مباشرت نہیں کی جاتی، کہ اسے نحوست اور بدشگونی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر ایک دوسری بری رسم اور بری عادت یہ بھی ہے کہ صفر المظفر کے آخری یوم الاربعاء جسے بدھ کہا جاتا ہے، بدھ کے روز کو خوشی کا دن تصور کیا جاتا ہے، صفر المظفر کے دن کو اس میں روزہ رکھنے کا اہتمام، شیرینی اور چوری کے نام پر تقسیم کرنے کا اہتمام، اور اسی طریقے سے ایک مخصوص طریقے سے نماز نفل چاشت کے وقت میں ادا کرنے کا اہتمام بعض حضرات کرتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کا ثبوت شریعت اسلامیہ میں نہیں ملتا۔ محرم الحرام کی بات کریں تو اس میں غم کی جو بات ہے، اگرچہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منظور نظر اور امت مسلمہ کے محبوب، کہ جنہیں صحابہ اور اہل بیت صرف خاندان رسول، خاندان پیغمبر ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق برست پر مشرف بے اسلام ہونے والے، بیعت کرنے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین 40-50 سال تک نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کا احترام، عزت، محبت
اور ان کے عالی مقام اور مرتبے کا اعتراف اور احترام کرتے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5-6 سال کے سارے تھے. ان کا باقیہ زمانہ سارا عہد خلفائے راشدین کے زمانے میں گزرا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ یہ بات عزیز ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ اپنا رشتہ تعلق مضبوط اور مستحکم کروں. اور پھر اسی طریقے سے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سوار کیا کرتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعار رہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب اور پسندیدہ نظروں سے دیکھا کرتے اور ان کو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلوایا کہ کیا بات ہے کہ نواسے رسول ہمارے پاس حاضر نہیں ہوتے. تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں دروازے پر. جب جاتے ہیں قصر خلافت کے اندر تو دربان سے معلوم کرتے ہیں کہ اندر میں جانا چاہتا ہوں, ملاقات کے لیے مجھے بلایا گیا ہے. تو بتایا گیا, دیکھتے ہیں وہاں جا کے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر بیٹھے ہیں. پوچھا آپ کیسے؟ کہا میں بھی ملاقات کے انتظار میں ہوں. اور انہوں نے پوچھا کہ نواسے رسول آپ کیسے؟ کہا کہ مجھے طلب کیا گیا ہے. تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تصور کر لیا اور یہ خیال دل میں لے آئے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا سگا بیٹا وہ دروازے پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہے, لہذا بعد میں آ جاؤں گا. وہ واپس چلے گئے. پھر دوبارہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے شکوے کا اظہار فرمایا. تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں تو آیا تھا لیکن آپ کے دروازے پر دربان موجود تھا اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. تو میں نے کہا جب بیٹا باہر موجود ہے تو میں کیسے جا سکتا ہوں اندر, اور مجھے کوئی مصروفیت تھی تو میں واپس چلا آیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی نسبت اور میرے بیٹے کی نسبت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے, آپ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و خاتم المرسلین و خاتم المعصومین کے نواسے ہیں. آپ کے لیے کوئی انتظار کا وقت نہیں تھا, آپ آ جاتے میرے پاس حاضر ہو جاتے. یہ محبت کا اظہار تھا. پھر میں اسے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں اظہار خیال کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے خصوصی پوشاکیں منگوا کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیب تن کرائی. اور پھر جب فرس کی لڑائی میں فرس فتح ہو گیا تو ایران سے جو باندیاں لائی گئی تھی ان باندیوں میں سے ایک باندی شہر بانو تھی, خوبصورت حسین اور جمیل تھی. سارے غلام اور باندیاں تقسیم ہو جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شہر بانو کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس باندی کو آزاد کر کے ان سے عقد نکاح کر لیا. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی حضرات اہل بیت کی محبت اور مودت آیا ہے, چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال شہید ہوتے ہیں اس سال امیر الحج حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمایا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین کریمین مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے. جب بلوائیوں نے حملہ کیا, محاصرہ کیا گھر کا, تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں لختے جگروں کو حضرت قصر عثمانی کا دربان بنا کے کھڑا کر دیا کہ آپ کے زندہ جیتے جی حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو کوئی بھی باغی نقصان نہ پہنچا سکے. یہ محبت
کا رشتہ تھا. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے صرف نسبت رسول کے لحاظ کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر متعین فرمایا, کبار صحابہ کرام کے برابر متعین فرمایا, حالانکہ وہ سابقون الاولون سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں اور حضرات حسنین کریمین صغار صحابہ میں سے ہیں. اپنے بچے کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا, لیکن نواسے رسول کو انہیں اصحاب بدر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر فرمایا. اور یہ پھر وظیفے کی ترتیب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک برابر جاری رہی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا جو اظہار ہے ان کی جانب سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی آیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت قریباً 40 سال ہے. 20 سال تک وہ والی گورنر رہے اور اس کے بعد 20 سال 19 سال کے قریب وہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رہے. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب نواسے رسول حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق یہ بات مشہور اور معروف تھی اور حدیث میں مروی ہے کہ وہ رخ انور سے سینے تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اور پھر ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہے. مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے کبھی حضرت حسن کو دیکھتے ہیں, کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی حضرت حسن کو دیکھتے ہیں, پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ فرماتے ہیں, فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به فئتین عظیمتین من المسلمین, کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت اس میرے بیٹے کی ذریعے سے 2 مسلمانوں کے عظیم ترین گروہوں میں صلح کروا دیں گے. ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شیعان علی اور شیعان معاویہ مسلمانوں کے 2 عظیم ترین گروہ ہیں, بڑے گروہ ہیں. اور پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے, بغداد کے جو مشرقی علاقے ہیں, بغداد, کوفہ, بصرہ اور عراق, حجاز کے کچھ علاقوں میں آپ کی حکومت تھی, لیکن باقی جو خطہ شام, مصر میں اور یمن وغیرہ کے علاقوں کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا طوطی بولتا تھا. یہ تقسیم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو گئی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دونوں حضرات حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں صلح ہو جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کی طرف متوجہ ہو گئے اور چھوڑ دیے شام کے علاقوں کو کہ وہاں کے نظام کو بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہ جو میرے حواریجین موجود ہیں, میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, اگرچہ تعداد میں زیادہ ہے, اسلحہ بھی موجود ہے, لیکن وفاداری نہیں ہے ان میں. جب وفاداری کا پہلو اور عنصر ان میں موجود نہیں ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کا خط ارسال کیا, صلح نامے کے لیے دعوت دی. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسعت ظرفی اور کشادہ دلی کو دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ سفید اجلا کاغذ بھیج دیا بغیر کچھ لکھے اور اس پہ اپنے دستخط فرما دیے, فرمایا آپ جو شرائط لکھنا چاہتے ہیں نواسے رسول لکھ دیجئے, وہ مجھے منظور ہے. چنانچہ یہ صلح ہوئی اور پھر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خود دمشق میں تشریف لے گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دونوں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اور 20 سال تک بیعت یہ قائم رہی. اختلاف, واقعات, حادثات جو پیش آئے ہیں وہ وفات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیش آئے. دشمنوں کی سازشیں, شورشیں جو دبی ہوئی تھی, بجھی ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی زمانے میں کہ دشمن کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سر اٹھائے اور مسلمانوں میں انتشار اور فتنہ اور فساد پھیلا سکے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت اور مودت کا اظہار وفات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک برقرار اور استوار رکھا. اور پھر اس کے ساتھ ایک بات، محرم الحرام میں جو شہادت ہے، شہادت کی موت ہم مسلمانوں کے نزدیک قرآن کریم میں جو اسلام کا جو تصور ہے شہادت کا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں، دین کی سربلندی میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیے جائے، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شہادت کی دعا فرماتے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ میں آپ کے راستے میں قربان کر دیے جاؤں، پھر زندہ کر دیے جاؤں، اور پھر قربان کر دیے جاؤں، پھر زندہ کر دیے جاؤں. یہ اتنا عظیم مقام اور مرتبہ ہے. شہادت کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مظلومانہ شہادت ہے، اور جنہوں نے نواسے رسول کو شہید کیا، شہادت میں ملوث ہوئے، شہادت پر راضی ہوئے، ان کے استحصال میں کسی بھی اعتبار سے کوئی شخص شریک رہا، وہ ملعون ہے، مردود ہے. قیامت تک بھی اور قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ کی اور کل انسانیت کی پٹکار اس پر مسلط رہے گی. لیکن شہادت ہمارے ہاں نعمت عظمیٰ ہے، اور اسی وجہ سے محرم الحرام کے مہینے کا بھی احترام مسلم ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر انسان صرف سوگ ہی مناتا رہے، کالے کپڑے پہن کر، یا رونا دھونا پیٹنا کرتا رہے. یہ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور رضائی بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے ٹکڑے لائے گئے، ان کے جگر کو نکالا گیا تھا، ان کے کلیجے کو نکال کر چبانے کی کوشش کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط جو ہے اس وقت بھی نہیں ٹوٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ رونا دھونا فطرتی بات ہے، رونا تو اچھی بات ہے، وہ تو فطرتی طور پر آنسو آ جاتے ہیں، لیکن چیخنا چلانا، چہرے پہ مارنا، سینے پہ مارنا، یہ شریعت اسلامیہ میں ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے صفر المظفر کے مہینے کے اندر بھی جو نحوست کی بات یا جو خوشی کی بات کی جاتی ہے، اس کی بھی کوئی شریعت کے اندر سند موجود نہیں ہے، نہ کوئی نحوست ہے. کہ کچھ لوگوں کی ایک روایت ہے، موضوع حدیث کا، مکذوب حدیث کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھے خوشخبری دے گا سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. محدثین کا اتفاق ہے، ایسی کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے اندر مروی اور منقول نہیں ہے. اور دوسری جو بات کی جاتی ہے کہ سفر المظفر کے چوتھا جو بدھ آتا ہے یوم الاربعاء، اس روز خوشی کی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، ایک مخصوص طریقے کے ساتھ نماز نفل ادا کی جاتی ہے. تو یہ بھی بات ثابت نہیں ہے، اور اس کی دلیل کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض، بیماری، بخار وغیرہ کی وجہ سے صحت تندرستی حاصل ہوئی تھی، اس لیے اس دن کے روز جو ہے بدھ یوم الاربعاء کے روز کو خوشی منائی جانی چاہیے اور مٹھائی تقسیم کی جانی چاہیے. جبکہ حقیقت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے دن یوم الاربعاء کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع غرقد کے مقام پر تشریف لے گئے، صلاۃ و سلام پڑھا، اصحاب القبور کے اوپر فاتحہ پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور سلامتی کی دعا فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگ تو قبروں کے پرتال میں چلے گئے ہیں، لیکن دنیا کے اندر اب ٹوٹ پھوٹ اور دنیا کے اندر فتنہ اور فساد کا ظہور ہونے والا ہے، آپ لوگوں کے اوپر رحمت اور سلامتی ہو. یہ دعا کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں. آپ کو سر درد اور بخار کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ سفر المظفر میں آپ کو بیماری جو ہے بخار اور سر درد کی بیماری کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر خوشی کی جائے، اور جو نوافل کے اہتمام ہے اس کا کوئی تعین کرنا، روزہ رکھنا، تعین کسی دن کے اندر سوائے ایام 20، 13، 14، 15 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے، اور اسی طریقے سے یوم الاثنین کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں جو 2 روزے رکھا کرتے، ان کے علاوہ کسی دن روزہ تو رکھا جا سکتا ہے،
لیکن مخصوص جمگڈھا بنانا اور اس کے لیے اہتمام کرنا عبادت کا یا شرینی وغیرہ کی تقسیم کا، اس کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ غزوہ خیبر کے حوالے سے انشاءاللہ حمد جمعہ میں اظہار خیال کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔